اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طیبا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین محترم، دین مبین اسلام نے جہاں ہمیں جسم کی سلامتی کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، وہیں پر ہماری روح کی سلامتی کے لیے اہم دستورات دیے ہیں، اس لیے کہ جسم کی سلامتی کا دار و مدار بھی روح کی سلامتی پر ہے۔ جس کی روح جتنی صحیح و سالم ہوگی، جسم بھی اتنا ہی صحیح و سالم رہے گا، اور روح کی سلامتی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کے سلامتی کے نتیجے میں انسان کا دین بھی سلامت رہتا ہے۔ جب دین سلامت رہتا ہے تو اس کی دنیا بھی آباد ہے اور آخرت میں بھی وہ نجات یافتہ رہے گا۔ روح کی سلامتی کے لیے جو سب سے اہم مسئلہ ہے دین اسلام کی تعلیمات میں، وہ رزق حلال کو حاصل کرنے کے سلسلے میں ہے۔ خداوند عالم نے، چونکہ اس کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے یا رازقو، وہ رازق ہے، ہر موجود کو رزق عطا کرنے والا۔ اس نے تمام مخلوقات کے رزق کی ذمہ داری لی ہے، کسی کو بھی کسی دوسرے کے حوالے نہیں کیا۔ خود وہ رازق ہے، ہر ایک کے لیے اس نے رزق مہیا کر دیا ہے۔ اب تلاش کرنا ہمارا کام ہے۔ یہاں تک احادیث قدسیہ میں خداوند عالم یہ اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں کسی بھی شخص کو اس وقت تک موت آنے نہیں دوں گا جب تک کہ اسے اس کی زندگی میں پورا رزق نہ مل جائے۔ جب رزق کی ذمہ داری اس کی ہے اور وہی رزق فراہم کرتا ہے، وہی رزق کا انتظام کرتا ہے، تو ہمارا کام بس تلاش کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ لیکن یہ بات بھی اچھی طرح سے یاد رکھیں، صرف تلاش و کوشش کام آنے والی نہیں ہے جب تک کہ رازق پر توکل نہ ہو، عطا کرنے والے پر پوری طرح سے بھروسہ نہ ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی تقوی الہی اختیار کرتا ہے، یعنی اپنے پورے وجود کو مرضی پروردگار کے مطابق گزار دیتا ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے کہ میں اس کے لیے راستے کھول دیتا ہوں، اور جہاں سے وہ سوچتا بھی نہ ہو وہاں سے اس کے لیے رزق فراہم کر دیتا ہوں۔ لیکن انسان ہے، جلد باز ہے، خلق الانسان عجولا، بہت جلدی کرتا ہے، جلد باز ہے، حلال راستوں کو چھوڑ کر اپنے جلد بازی کی وجہ سے وہ حرام راستوں کی طرف چلا جاتا ہے، اور حرام راستوں سے اپنے لیے لقمہ حلال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو بڑا خطرناک ہے، جس کی وجہ سے وہ دین و دنیا، دین میں بھی ناکام رہتا ہے اور دنیا میں بھی وہ ناکام رہتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ انسان کے لیے وہ ہرس ہے، لالچ ہے، جو انسان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ یہی ہرس اگر دیکھا جائے تو ایک اچھی صفت ہے۔ اسی ہرس کے ذریعے سے وہ علم کو حاصل کر سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے، کمالات کو حاصل کر سکتا ہے، معنویت کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن اسی ہرس کی وجہ سے وہ حرام مال حاصل کرنے کے در پہ لگ جاتا ہے، جو بہت بڑا خطرناک مسئلہ ہے انسان کے لیے۔ تو عزیزو، انسان کو کبھی یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ میرا رزق کہاں سے ملے گا، کون دے گا۔ وہ خدا جو ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے لیے رزق کا انتظام کر رہا ہے،
کیا وہ ہمیں دنیا میں آنے کے بعد ہمارے لیے رزق فراہم نہیں کرے گا؟ یقین جانیے گا کہ جتنا ایک پرندے کو، جتنا ایک جانور کو خدا کی رازقیت پر بھروسہ ہے، اتنا بھروسہ بھی اگر ہمارا خدا پر ہو جائے تو یقین جانیے گا رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور ہم ایمان کے درجے پر فائز ہو جائیں گے۔ تو عزیزو، جہاں حلال رزق کی برکات ہیں، وہیں پر لقمہ حرام کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اے کاش کہ ہم ان نقصانات کی طرف توجہ کرتے تو یقیناً خود کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے نسل کو رزق حرام سے بچانے کی کوشش کرتے۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ لقمہ حرام کے نقصانات کو فہرست وار بیان کر دیتا ہوں، تاکہ ہر کوئی اس نقصان کو جاننے کے بعد خود کو اور اپنے گھر والوں کو لقمہ حرام سے بچانے کی کوشش کرے۔ چنانچہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث میں ملتا ہے کہ پہلا نقصان لقمہ حرام کا یہ ہے کہ حرام کی کمائی کا یہ ہے کہ لا ینما یا لا ینمی، حرام کی کمائی میں جو مال حاصل ہوتا ہے اس میں بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ مال بڑھتا نہیں ہے، اس میں ترقی نہیں ہوتی ہے، جہاں ہے وہیں رہ جاتا ہے یا اس سے بھی گھٹ جاتا ہے۔ جب معاملہ ایسا ہے تو پھر کیوں انسان اپنی زندگی میں حرام مال کو جمع کرے گا؟ ایک نقصان۔ دوسرا نقصان اسی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ لم یبارک، اگر بڑھتا بھی ہے یہ لقمہ حرام، مال حرام، تو اس میں برکت نہیں ہوتی، بڑھنا کافی نہیں ہے، برکت کا ہونا ضروری ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں اپنی زندگی کے تعلق سے، مولانا مال بہت ہے، کمائی اچھی ہوتی ہے، پیسہ بہت ہے، لیکن کیا کریں برکت نہیں ہے۔ برکت اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے مال کو حرام راستوں سے حاصل کیا ہے۔ ہاسپٹل میں چلا جائے گا، بیماریوں کے لیے چلا جائے گا، غلط راستوں میں چلا جائے گا، آپ کو احساس ہوگا کہ کثرت مال کے باوجود مال میں برکت نہیں ہے۔ تو مال کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ مال میں برکت ہو یہ بہت ضروری ہے۔ رزق حلال میں، یعنی حلال کی کمائی میں برکت ہے، کم ہو لیکن برکت کے ساتھ ہو، بہتر ہے اس سے کہ زیادہ ہو جس میں کوئی برکت نہ ہو۔ تیسری چیز، یعنی تیسرا نقصان لقمہ حرام کا یہ ہے کہ اگر انسان کے ہاتھ آ جائے مال حرام، جتنا بھی انسان کو مل جائے، اور اگر اس میں سے وہ انفاق کرنا چاہے، صدقہ دینا چاہے، خیرات کرنا چاہے گا، تو اس انفاق میں، اس کے خیرات میں کوئی بھی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ چاہے لاکھ آدمیوں کو کھلائے، چاہے لاکھوں روپیہ راہ خدا میں خرچ کرے، لیکن اسے کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے وہ مال انفاق کیا ہے جس میں اسے تصرف کرنے کا، استعمال کرنے کا حق نہیں تھا۔ یعنی جو مال حرام راستوں سے انسان نے حاصل کیا تھا اسے خرچ کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انفاق کے بعد آپ کو ثواب ملے، جزا ملے، اس لیے کہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کر کے آتا ہے، یعنی 1 روپیہ بھی راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، تو کم از کم ہم اسے 10 گنا عطا کر دیتے ہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو مال حلال میں سے خرچ کرے، مال حلال میں سے انفاق کرے۔ اور اگر کوئی مال حرام میں انفاق کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اسے 10 گنا ملنے والا نہیں ہے، کوئی ثواب اسے میسر ہونے والا نہیں ہے۔ ایک اور نقصان مال حرام کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ من کسب مالا من غیر حلہ افقرہ اللہ، حدیث میں آیا ہے کہ جو بھی غیر حلال راستے سے مال کو حاصل کرتا ہے، ابتدا میں وہ مال اسے دکھائی دیتا ہے، اس سے وہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اچھا سا گھر بھی بنا لے،
ظاہری زندگی بھی عیش و آرام کے ساتھ بسر ہو، اچھی گاڑی بھی خرید لے، اچھے باغات بھی بنا لے، لیکن خداوند عالم بہت مختصر سے مدت میں ہی اسے فقیر بنا دیتا ہے، اسے محتاج بنا دیتا ہے۔ کچھ ہی دن گزریں گے نہیں، اس کے بعد وہ فقر و فاقے میں مبتلا ہو جائے گا اور محتاج ہو جائے گا۔ اس لیے کہ خداوند عالم نے یہ پہلے ہی فرما دیا ہے کہ ہمیشہ مال کو حلال راستوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرو، حرام راستوں سے حاصل کرو گے تو فقر و فاقے کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک اور نقصان، یعنی پانچواں نقصان مال حرام کو حاصل کرنے کے سلسلے میں یہ ہے کہ انسان کے پیٹ میں اگر حرام غذا چلی جائے، حرام لقمہ چلے جائے، تو اس کا خطرناک اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، انسان قسی القلب ہو جاتا ہے، سنگ دل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ آیت قرآنی سنائی جاتی ہے، احادیث بیان کیے جاتے ہیں، بزرگوں کی نصیحت انہیں بیان کی جاتی ہے تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی آیت بیان کی جائے اور اثر نہ ہو، حدیث معصومین بیان کیا جائے اور کوئی اثر نہ ہو، بزرگوں کی نصیحت اس پر اثر نہ ہو، کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جس کے شکم میں حرام لقمہ چلا جاتا ہے اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے، بنجر زمین کی طرح سے اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ جس طرح سے پتھر پہ کوئی پودا نہیں اگتا، بنجر زمین میں کوئی فصل تیار نہیں ہوتی، اسی طرح سے جس شکم میں حرام لقمہ پہنچ جائے کوئی آیت، کوئی حدیث اور کوئی حدیث اثر کرنے والی نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ نے سنا ہوگا مجلسوں میں بارہا کہ امام حسین نے لشکر یزید کو خطاب کیا، ان کو نصیحت کی اور انہیں راہ حق کی طرف دعوت دی۔ امام معصوم جس کا کلام بھی معصوم ہوتا ہے اور اس کی نصیحت اثر نہ کرے تو امام نے فرمایا کہ کیسے اثر کرے گی؟ ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے شکم حرام غذاؤں سے بھرے ہوئے ہیں، لہٰذا میری کوئی بات تم پر اثر نہیں کر رہی ہے۔ تو عزیزو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مال رشد کرے، مال میں برکت ہو، جو انفاق ہم کرتے ہیں اس میں ثواب ملے اور اسی طرح سے ہمارا دل ہموار رہے، نرم رہے، آیتیں، حدیثیں اور نصیحتیں ہم پر اثر کرتی رہیں، تو ہمیں مال حلال کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ امید ہے کہ ہم صبح شام دعا بھی کرتے رہیں گے کہ خداوند عالم ہمیں دنیا میں رزق واسع حلال طیب عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔